ادنا گدا ہوں، میں ادنا گدا ہوں، کرم کی نظر ہو، میں ادنا گدا ہوں، میں ادنا گدا ہوں، کرم کی نظر ہو، بڑا بے نوا ہوں، بڑا بے نوا ہوں، کرم کی نظر ہو۔ ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، سالکین و سالکات، طالبین و طالبات، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم شب بیداری کی اس ماہانہ نشست میں اپنے معمول کے مطابق درس تزکیہ و احسان، درس تزکیہ و احسان، یہ وہ نام ہیں جو قرآن مجید میں اور سنت نبوی میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صحابہ کرام کے ادوار میں استعمال ہوتے تھے۔ تو درس تزکیہ و احسان یہ گویا معنی ہے، یہ کیا ہے؟ اور تصوف و روحانیت یہ اس کا عنوان ہے۔ تصوف نام ہے اور تزکیہ اور احسان اس کا معنی ہے۔ ہم شب بیداری کے اس مجلس میں اس درس کے لیے جمع ہیں، اور میں آج سے ایک سلسلہ وار درس شروع کر رہا ہوں، کشف المحجوب، حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری اور عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان کا، اور ساتھ ساتھ پہلے بھی دو کتابیں اور بھی درس میں رہتی ہیں، کبھی کبھار رسالہ قشیریہ اس کا درس رہتا ہے، اور شیخ الاسلام عبداللہ انصاری کی منازل السائرین ان کا بھی درس ہوتا رہتا ہے۔ آج کے درس میں تصوف کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، یہ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری قدس سرہ العزیز۔ اور آپ کو یاد ہے کہ غالباً ماہ شعبان میں جو شب بیداری تھی اس کے درس تصوف میں میں نے کہا تھا کہ بڑے اعتماد اور تحقیق کے ساتھ کہ جتنی تصوف کی امہات الکتب ہیں، بڑے بڑے اکابر ائمہ تصوف کی لکھی گئی کتابیں ہیں، ان میں کشف المحجوب کا مقام ستاروں میں چاند جیسا ہے۔ یہ لفظ نہیں بولا تھا، تشبیہ آج دی ہے۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ اتنا بلند مقام ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے اور بیان کرنے والوں اور سننے والوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ چونکہ وہ ہمارے شہر لاہور میں ہیں تو گھر کا پیر ہمیشہ ہولا ہوتا ہے، ہولا سمجھتے ہیں نا، ہلکا، گھر کا پیر ہلکا ہوتا ہے، بس جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے، جو دور ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ انسانی فطرت کی کمزوریوں میں سے ہے، انسانی فطرت کی کمزوریوں میں سے ہے۔
چونکہ لاہور میں ہیں وہ ہمارے ہیں، یہ داتا کی نگری کہلاتی ہے نا، تو سمجھتے ہیں کہ وہ پھر بس وہ ایسے ہی ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. اب میں جب یہ بات کہتا ہوں تو میں سینکڑوں ہزارہا کتب تصوف اور ائمہ تصوف کی تصنیفات اور تالیفات کا جو ایک انبار ہے اس کو نگاہوں میں رکھ کر موازنے کے بعد پوری دیانت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں. ایسے نہیں کہہ دیتا جیسے عام علماء خطبہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ جوش خطابت میں اور عقیدت میں ایسے جملے بول دیے. میں ایسا جملہ زندگی میں کبھی کسی کے لیے نہیں بولتا. زندگی میں کسی کے لیے ایسے مبالغے کے جملے نہیں بولتا. جب ایک بات کہتا ہوں تو نفی تلی بات ہوتی ہے، وہ معنی والی بات ہوتی ہے، تاکہ ساری دنیا اگر لگ جائے اور چھان بین کر کے اس کو غلط ثابت کرنا چاہے تو تسلی کر کے کرتا ہوں تاکہ غلط نہ ہو سکے. حضور داتا صاحب کی کشف المحجوب کا یہ جو مقام بیان کیا، یہ اسی پائے کی کتاب ہے تصوف کی امہات الکتب میں. ان سے پہلے بھی لکھی گئی کتابیں میں نے ذکر کی ہے. بہت سارے مشائخ ہیں جو ان کے شیوخ ہیں جن کو یہ کوٹ کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو حضرت امام ابو القاسم قشیری کو یہ حضور داتا صاحب اپنی کتاب میں خود اپنا شیخ اور اپنا استاذ کر کے لکھتے ہیں، رسالہ قشیریہ. پھر شیخ الاسلام عبداللہ انصاری کی منازل السائرین، بڑی بڑی ایسی کتابیں ہیں جو نصاب کے درجے کی ہیں. مگر پھر میں نے بتایا سب کتابوں میں ایک موجز کتاب ستاروں میں چاند جیسی ہے. تو آپ بیان کرتے ہیں ماہیت تصوف کے باب میں، اس پر گفتگو بعد میں کریں گے کسی وقت. پہلے زمانے میں جو میں نے 80s میں دروس تصوف دیے تھے تو مجھے یاد تو نہیں اب ہر موضوع کیا موضوع بیان کیا تھا، اور میں وہ کیسٹیں پھر بعد میں موقع بھی نہیں ملتا سننے کا. مگر ایک تھوڑی سی یاداشت کو سامنے رکھتے ہوئے جو بیان ہو چکے وہ موضوع بیان نہیں کریں گے. اس میں تصوف پر اگر لغوی بحث ہو گئی تھی، اشتقاق کی بحث ہو گئی تھی، اطلاقات کی بحث ہو گئی تو وہ نہیں لیں گے. ہمیشہ وہ چیز لیں گے جو پہلے رہ گئی، ہمیشہ نئی بات ہوتی رہے. تو ماہیت تصوف میں بزرگ کہتے ہیں، حضور داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، اور بات بڑی عجیب ہے، اور خود انہوں نے جو لکھا ہے اپنے سے پہلے اکابر کے قول کو لکھا ہے. حضرت شیخ ابو الحسن کا قول لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں، اب آپ اندازہ کریں تو ہمارا حال کیا ہوگا. فرماتی ہیں التصوف الیوم اسم ولا حقیقت وقد کان حقیقہ. وہ اس دور میں فرماتے ہیں آج سے ان کا اپنا زمانہ 900 سال پہلے ہے، اور پھر اپنے سے پہلے اکابر میں سے کسی کا قول نقل کرتے ہیں اپنے مشائخ میں سے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں آج تصوف خالی نام رہ گیا ہے، اس میں حقیقت نہیں بچی. یہ 1000 سال پہلے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں تصوف خالی نام رہ گیا ہے، حقیقت نہیں. اور پہلے حقیقت ہوتی تھی، نام نہیں ہوتا تھا. فرماتے ہیں پہلے حقیقت تھی، لوگ نام پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے. نام و نمو، نام ہوتا ہے دکھانے، سجانے، بتانے کے لیے. نام کیا ہوتا ہے؟ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سجانے کے لیے. تو نام اوروں کے لیے ہوتا، اپنے لیے نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے، اب میں اس کی شرح کر رہا ہوں. انہوں نے جو جملہ بول دیا نا، اب میں اس کی شرح کر رہا ہوں. نام جو ہے اس میں ظہور اور علو، بلندی کا معنی ہے. نام اسم میں ظاہر کرنا، بلند کرنا. تو نام ہوتا ہی دوسروں کے لیے کہ تاکہ دوسرے پہچانے. آپ میری بات سمجھے ہیں نا. آپ کو اللہ ایک بیٹا دیتا ہے گھر میں یا بیٹی دیتی ہے، تو بیٹا یا بیٹی ہوتا ہے چھوٹا سا، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا ایک نام بھی رکھتے ہیں.
تو پیار اس نام کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ پیار تو ذات سے ہوتا ہے، پیار تو ذات سے ہوتا ہے۔ نام تو صرف بلانے کے لیے ہے، نام صرف بلانے کے لیے ہے۔ ماں باپ نے یہ نام رکھ دیا ادریس، تو ادریس کہہ کے بلانے لگے۔ اگر ماں باپ نے ادریس کی جگہ یوسف رکھ دیا ہوتا تو یوسف کہہ کے بلا لیتے۔ ماں باپ نے گمن خان نام رکھ دیا تو اب وہ گمن خان ہو گیا، اور ماں باپ نے ککر سنگھ نام رکھ دیا تو ککر سنگھ پیارا لگنے لگا، تو وہ تو بلانے کے لیے نام ہوتے ہیں۔ پیارے نام ہوں برے نام ہوں، تو پیار کرنے والوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، پیار کرنے والوں کو، سکھ کی ماں ہو بیٹے کا نام ککر سنگھ، آپ کو تو ہنسی آئے گی، تو وہ تو کہے گی وہ ککرا، اور میرا ککر سنگھ، اسے تو ککر سنگھ بھی اچھا ہی لگے گا، اسے تو ککر سنگھ ہی اچھا لگے گا، کھڑک سنگھ بھی اچھا لگے گا، کسی کی تو وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہوگا نا، تو وہ اس کو تو وہ اس سے پوچھو کھڑک سنگھ، تو وہ کہے گا اس کھڑک سنگھ جیسا سونا تے پیارا ہے ہی نہیں کوئی۔ تو یہ ہے، بات کر رہا تھا لفظ اور معنی، لفظ اور معنی۔ تو لفظ دراصل ایک رسم ہے، اسم ہے، لفظ اسم اور رسم ہے۔ تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، اب ان کے جملے پر آ گئے نا، وہ فرماتے ہیں کہ افسوس کہ ہمارے زمانے میں تصوف لفظ رہ گیا، بس اسم رہ گیا، نام رہ گیا، معنی نہ رہا، حقیقت نہ رہی۔ اور جو پہلا دور تھا اس میں حقیقت تھی، نام نہ تھا۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ بے حقیقت نام ہو گیا ہے، اب یہ بے حقیقت نام ہو گیا ہے، پہلے بے نام حقیقت تھی، پہلے بے نام حقیقت تھی، اب حقیقت بے نام ہو گئی ہے۔ جب 1000 سال پہلے عالم یہ تھا تو آج ہم تو اجڑے ہوئے دور میں آ گئے، ہائے ہائے، اجڑا ہوا دور جس میں نہ کوئی سودے کو جانے، ہائے ہائے، نہ کوئی خریدار ملے، ہائے ہائے، وہ اجڑا ہوا دور جس میں نہ کوئی سودے کو جاننے والا، نہ کوئی خریدنے والا، نہ کوئی بیچنے والا، نہ سودے کو جاننے والا، نہ خریدنے والا، نہ کوئی بیچنے والا۔ دکانیں آہستہ آہستہ بند ہوتی گئیں، بازاروں کے بازار تھے ایک زمانے میں، ہائے ہائے ہائے۔ کبھی دیکھا ایک وقت تھا حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی ایک مجلس میں ہوتے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بھی اسی مجلس میں ہوتے، حضرت شاہ رکن عالم بھی وہیں ہوتے، حضرت سید احمد وہ سخی سرور، حضرت سید احمد سخی سرور اسی دور میں ہوتے، ادھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوتے دہلی میں، ادھر بابا فرید الدین اجودن تھا جو پاک پتن بن گیا، ادھر وہ ہوتے، پھر خواجہ نظام الدین اولیاء ہوتے، ادھر حضرت علاء الدین صابر ہوتے، حضرت خواجہ اجمیر ہوتے، ادھر حضرت عثمان ہارونی ہوتے، شاہ چراغ دہلوی ہوتے، حضرت حمید الدین ناگوری ہوتے، یہ حضرت جلال الدین تبریزی ہوتے،
حضرت جلال الدین بخاری، یعنی میں نے ایسے کچھ نام گن دیے. ایک دور، ایک زمانہ، پھر جس ملک میں چلے جائیں پھر اسی ملک میں مجلسیں ہوتی. ایک دور تھا، بازاروں کے بازار کھلے تھے، بازاروں کے بازار کھلے تھے، سوداگر بھی تھے، بیوپاری بھی تھے، خریدار بھی تھے. اب وہ دور آ گیا جس میں ہم آئے، ہمارا نصیب وہ دور آ گیا. اس دور میں اب سودا لینا تو دور کی بات ہے، سودے کی بات سننے والا ہی کوئی نہیں، سمجھنے والا ہی کوئی نہیں. دنیا طبیعتوں پر غالب آ گئی، مادیت کی گرد پڑ گئی، رشتے کٹ گئے، سوتے چشمے سوکھ گئے، وادیاں اجڑ گئیں، جل گئیں، دریا خشک ہو گئے، فصلیں جل گئیں، سوکھ گئیں. اور ایسے میں نام بے حقیقت ہے، نام ہے بے حقیقت ہے. الا ماشاء اللہ، زمین تو قیامت تک خالی نہیں ہوگی، مگر دور ایسا آ گیا. آپ پر محنت اس لیے کرتا ہوں، کافی تگ و دو اس لیے کرتا ہوں کہ چلو ایک دکان کھلی ہے، بازار نہ صحیح دکان کھلی ہے، اس کے خریدار رہے بنتے رہے تو چلتی رہے گی. ڈر ہے ہم چلے جائیں تو کہیں یہی نہ بند ہو جائے. ہر کوئی ہر وقت تو نہیں رہتا. فرماتے ہیں کہ آج لفظ رہ گئے ہیں، معنی نہیں رہا. لفظ رہ گئے، معنی نہیں رہا. سو آج تصوف کا ایک معنی بیان کرتے ہیں. تصوف کا ایک معنی بیان کرتے ہیں. بہت باتیں اور کہنے کی ہیں، ابھی یہ اس طرح کی باتیں ہیں، یہ آپ سے کہتا رہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ اس راستے پر چلیں، محنت کریں. پھر یہاں اس درجے کی بھی باتیں ہیں، پھر وہ بھی کوئی سننے والا سمجھنے والا ہو تو پھر کچھ اور بھی کی جائیں. پھر اور اونچی باتیں بھی ہیں، اور دنیا کی باتیں بھی ہیں. پھر آپ وہ سمجھنے لگیں آپ میں کچھ تو وہ بھی کی جائیں. اور چلتے چلتے یہ تو ابھی ناسوتی دنیا میں تھوڑی ملکوتی باتیں ہیں، پھر ملکوتی دنیا کی اپنی باتیں ہیں، پھر جبروتی دنیا کی باتیں ہیں، پھر لاہوتی دنیا کی باتیں ہیں، اور پھر ہاہوتی دنیا کی باتیں. حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا ایسے بھی ہیں کہ جو معرفت کے اور عشق کے ساتھ ساتھ سمندر پی کر بیٹھے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قطب فرید. بہت باتیں. سودا گاہک ہوں گے تو دکاندار بھی پھر بہت ساری چیزیں اس نے رکھی ہوتی ہیں. آپ کبھی دکان پہ خریدنے جائیں تو وہ گاہک کو دیکھتا ہے، جس طرح کا کپڑا مانگتا ہے پھر وہ اسی طرح کے تھان کھول کے دے دیتا ہے. اسی طرح کے تھان کھول کے وہ کہتا نہیں یار کوئی اور اچھی چیز دکھا ذرا، اور کوئی اچھی قیمتی چیز دکھا اس طرح کی. وہ پھر اور دیکھتا ہے، سمجھتا ہے گاہک کوئی اچھے مال کا خواہش مند ہے. پھر وہ ٹھہرتا ہے جی باؤ جی، وہ پھر اندر سے دوسری الماری سے اور بھی کئی تھان نکال کے کھول کے رکھ دیتا اور اعلیٰ دکھا. پہلے گاہک سمجھتا ہے اس کے پاس ہے ہی یہی کچھ. نہیں، ممکن ہے اس کے پاس اور بھی بہت کچھ ہو، پر وہ ہر گاہک کو تھوڑا دکھاتا پھرے گا اور سارے تھان تھوڑے اٹھا کے سارے ایسے تو اگر بچھا کے بعد میں خود ہی سمیٹ کے رکھنے ہیں. اس غریب نے پہلے بچھاتا رہے اور اینڈ پر گاہک کہے نہیں جی بس میں تو دیکھنے ہی آیا تھا، لینا نہیں، تو پھر اسی نے ہی سمیٹ کے رکھنے ہیں. اس لیے وہ پہلے کھولتا بھی دھیان سے ہے، اتنا کھولوں جو سمیٹنا بھی نہ پڑے. اور گاہک اگر اور اچھا مانگے پھر وہ اور بھی لے آتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا باؤ جی ٹھہر جائیں، مجھے ہوں سمجھ آ گئی. ایمان سے کہیے ایسا ہوتا ہے؟ حاجی صاحب بتائیں. وہ کہتا ہے اچھا سمجھ رک جائیں آپ سمجھ آ جائیں.
وہ کہتا ہے بچیا ذرا اوپر دی لائٹ جلائیں، وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے پاس اوپر کی منزل پہ اور بھی سٹاک ہے، آپ سمجھے ہے نا؟ تو اور لاتا ہے اور لاتا ہے۔ گاہک اگر اچھا طالب بنتا چلا جائے تو مال نکلتا چلا آتا ہے، اور پھر اگر کوئی اور بڑا گاہک آ جائے اچھا تو وہ سمجھتا ہے اسی دکان میں یہی کچھ ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی پیچھے 7 گودام بھی ہیں اور جتنا مال ہے اور بھی نیا نکال کے لے آتا ہے۔ یعنی وہ تو گاہک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسا خریدار ہو ویسا مال آ جاتا ہے۔ آپ محنت کریں، ترقی کریں تاکہ یہ جگہ، یہ مشن قیامت تک آباد رہے۔ تو آج تصوف کا وہ معانی میں سے ایک معنی بیان کرتے ہیں۔ اسے حضرت جنید بغدادی نے بیان کیا ہے، اسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان کیا، اسے حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ حضرت جنید بغدادی کا قول حضور داتا صاحب نے نقل کیا، فرماتے ہیں تصوف، اب میں نے کہا معانی میں سے ایک معنی، پہلے بات سمجھا دی نا کہ یہ لفظ نہیں ہے، رسم نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، رسم نہیں ہے۔ ایک واقعہ دلچسپ ہے، داتا صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر پہ تھا، اور گدڑی والوں کا حال بیان کرتے ہیں، خرقہ پوشوں کا حال۔ کیا تصوف میں ایک خرقہ بھی ہے، لباس بھی ہے، خرقہ، ان کا حال بیان کرتے ہوئے حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر میں تھا، آذربائیجان تھے ہم۔ ایک بات بتاؤں، اولیاء اللہ کے احوال میں سے، بہت بڑے احوال میں سے ایک حال ان کا سفر ہے۔ اولیاء اللہ کثیر الاسفار ہوتے ہیں، ان کو سفروں میں کیا ملتا ہے یہ سبجیکٹ انہی کا ہے۔ ویسے تو دیکھنے والے کے لیے سفر ہی ہوتا ہے نا، ٹکٹ کٹوائی، گئے، سفر کیا، ادھر گئے، ادھر گیا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ اسفار، کثیر الاسفار سفر کرتے ہیں دنیا میں۔ تو جو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم آذربائیجان گئے، رہنے والے، آپ اللہ کی شان دیکھ، رہنے والے غزنی کے ہیں، رہنے والے غزنی، آ کے آباد ادھر لاہور میں ہوئے پڑے ہیں، اور سینٹرل ایشین، آذربائیجان، پھر کبھی عراق، کبھی عرب، عباد، پوری دنیا کے تذکرے کرتے ہیں، فلاں گئے، فلاں گئے۔ شیخ ابو القاسم قشیری کی باتیں پر ہر طرف کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو گدڑی کی بات شیخ سمجھا رہے تھے میرے، گدڑی اور خرقہ کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ایک دن شیخ کے ساتھ جب آذربائیجان گیا تو میں نے دیکھا کہ گندم کے خرمن میں، وہ ڈھیر گندم کی کٹائی جب کر لیتے ہیں تو ڈھیر لگ جاتے ہیں نا، آذربائیجان کے کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، اور وہاں گندم کی داتا صاحب فرماتے ہیں کٹائی ہوئی پڑی تھی، اور وہ گندم کی جو کٹائی تھی، خرمن ڈھیر تھے، ان میں 3 گدڑی پوش فقراء صوفیاء کھڑے تھے، ان میں 3 گدڑی پوش کھڑے تھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے، گدڑی پوش کھڑے تھے خرمن والے، اور جو مالک تھا گندم کا، تھوڑی دیر میں وہ آیا، مزارع تھا یا مالک تھا، اس نے تھوڑی تھوڑی گندم اٹھائی اور تینوں کو دی، ان تینوں نے اپنے دامن میں لے لی اور شکریہ ادا کر کے چلے گئے، گندم لے لی ان سے اپنے دامن میں، اس نے ان کی جھولی میں ڈال دی، گندم لے کے، دانے لے کے چل دیے۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، گدڑی پوش ہیں، خرقہ پوش، اور جھولی میں گندم لے کے ساحل منگتے بنے پھرتے، پھر کسی اور خرمن کی طرف چلے گئے، وہاں سے گندم لے کے ٹوٹ، یہ کیا کیا؟ تو فرماتے ہیں میرے شیخ نے میرے سوال کے جواب میں ایک آیت پڑھی، فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ بیٹے لباس پر نہ جایا کر، ہائے ہائے، وہ پہلے بات تھی نا کہ نام پر نہ جا، معنی کو دیکھ، کیا نام پر نہ جا، کیا
لفظ پر نہ جا، لفظ پر نہ جا، معنی کو دیکھ، نام پر نہ جا، حقیقت کو دیکھ، لباس پر نہ جا، حال کو دیکھ۔ لباس اور صورت پہ نہ جا، اس کے حال کو دیکھ۔ اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، لباس صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارے دل اور دلوں کے حال دیکھتا ہے۔ گویا اللہ بھی تمہارے قال نہیں دیکھتا، حال دیکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میرے شیخ نے میرے سوال پر آیت پڑھ دی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور انہیں ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس بے عزتی میں کیوں مبتلا ہو گئے جو داتا صاحب فرماتے ہیں۔ میں نے شیخ سے پوچھا، بات کی سمجھ آ گئی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی تجارت گھاٹے کا سودا ہوئی اور جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت دے کر۔ میں نے پوچھا یہ اس لباس والے تھے، اس گروہ والے تھے، یہ بے عزتی اور اتنی گراوٹ میں کیوں مبتلا ہو گئے کہ اتنا سرعام ذلیل و رسوا ہو گئے، یہ کیوں ہو گئے؟ اب اگلی بات بڑی کام کی بات کی، حضور داتا صاحب نے لکھا، فرمایا میرے شیخ نے جب مجھے یہ جواب دیا کہ ان کے پیروں کو مرید جمع کرنے کا لالچ تھا تو مریدوں کو مال جمع کرنے کا لالچ ہو گیا۔ فرمایا یہ فیض پہنچا۔ داتا صاحب نے فرمایا ان کے پیر ایسے لوگ ہیں جنہیں زیادہ سے زیادہ مرید جمع کرنے کا لالچ ہے، وہ ڈھنگ بناتے ہیں، ہیلے بناتے ہیں، کارکردگیاں کرتے ہیں اور مطمع نظر ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرید اکٹھے کر لیں، مرید بنا لیں۔ فرمایا جن کے پیر مرید اکٹھے کرنے کے لالچ میں مبتلا ہوں تو ان کے خلیفے اور مرید دنیا اور مال جمع نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ان کو یہ لالچ ہوگا۔ تو مرید جمع کرنا بھی لالچ، مال جمع کرنا بھی لالچ، اور فرمایا مگر وہ لالچ جو ان کے پیروں کا ہے وہ مریدوں کے لالچ سے بدتر ہے، بدتر ہے۔ اس لیے کہ یہ تو مال جمع کر رہا ہے تو دیکھنے والے کو نظر بھی آ رہا ہے کہ مال اور دنیا جمع کرتا پھرتا ہے، اور جس نے مرید جمع کرنے کا لالچ کیا فرمایا ہے تو وہ بھی لالچ، اہل اللہ کے ہاں تو وہ بھی لعنت ہے، مگر اس نے مرید جمع کیے دین، روحانیت، ہدایت کے نام پر۔ آؤ تمہیں ہدایت دوں، آؤ تمہیں روحانیت دوں، آؤ تمہیں حق سے ملا دوں، ایک ہی قدم سے تمہیں اللہ سے ملا دوں، تمہارا دل جاری کر دوں، تمہاری آخرت سنوار دوں۔ اس نے یہ جو لالچ کیا اور مرید جمع کیے انہیں آخرت کی اور اللہ کی بات کہہ کر کیا، تو یہ تو جمع کرتے پھرتے ہیں مال، ان کا دھوکہ ان کے دھوکے سے کم ہے، چھوٹا ہے۔ وہ دین اور روحانیت اور آخرت اور مولا اللہ کے نام کے پردے میں دھوکا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے چونکہ اپنی خواہشات دل کی پوری کی، مریدوں کو جمع کرنے کا لالچ انہیں دامن گیر ہو گیا، تو ان کو مال جمع کرنے کا لالچ دامن گیر ہو گیا۔ یہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فصل میں اس واقعہ کے اوپر یہ بیان کیا۔ اب کہنا مقصود یہ ہے کہ 1000 سال پہلے اگر وہ اس حال کو بیان کرتے ہیں تو ہمارا حال کیا رہ گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور پھر رونے کی، تڑپنے کی بات ہے۔ ہمارا حال کیا رہ گیا ہوگا؟ لہذا ضرورت اس امر کی ہے۔ جیسے میں نے بتایا حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ پہلے تصوف کی حقیقت تھی، نام نہ تھا، آج نام ہے حقیقت نہیں، تو گویا وہ حقیقت بے نام تھی۔ اسی طرح تحریک منہاج القرآن تصوف کی تحریک ہے، حقیقت بے نام تحریک ہے، نام نہیں ہے اس کا سلسلے کا،
نام نہیں ہے مگر یہ حقیقت کو زندہ کرنے کی تحریک. اب آپ اس پر صدق کے دل سے کتنا چل پڑتے ہیں تاکہ یہ خواب پورا ہو جائے، تاکہ یہ خواب پورا ہو جائے. اور ہم اور کچھ نہ صحیح تو بڑے لوگوں کی نوکری کرنے والوں میں، ایسے ڈھنڈورا پیٹنے والوں میں پیچھے قطار میں ہم بھی شامل ہو جائیں. تو تحریک منہاج القرآن، کوئی پوچھے تصوف کی تاریخ ہے کس معنی میں؟ یہ تصوف کی تاریخ ہے، حقیقت بے نام ہے، نام نہیں ہے اس طرح کے اس کے، یہ حقیقت تصوف کو زندہ کرنے کی تاریخ ہے. یعنی لفظ کی نہیں، معنی کو زندہ کرنے کی تحریک ہے. لباس نہیں، حال کو زندہ کرنے کی تحریک ہے. اس پر محنت کی ضرورت ہے. آج اس کے لیے میں ایک معنی بتا رہا ہوں کہ تصوف کیا ہے، معنی تصوف، حقیقت تصوف کیا ہے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا 8 خصلتوں کا نام تصوف ہے. کیا؟ 8 خصلتوں کا نام بس. یہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا. اور میں نے کہا یہی اتنا اعلیٰ قول حضور داتا صاحب نے بھی اس کو درج کیا، حضور سیدنا غوث العظم نے بھی فتوح الغیب میں اس کو پورا باب بنایا، اور دیگر اولیاء اور عرفاء نے بھی اس کو بیان کیا. نچوڑ ہے. اگر آپ پوچھیں تصوف کا معنی، تصوف کی حقیقت کا نچوڑ، اگر تصوف کو حال بنانا چاہیں تو تصوف کیا ہے؟ 8 خصلتیں جس میں آ جائیں وہ صوفی ہے. جس میں 8 خصلتیں آ جائیں وہ صوفی ہے. اور اس کے لیے اس لیے فرماتے ہیں کہ تصوف حقیقت ہے، رسم اور مجاز کا نام نہیں. تصوف حقیقت ہے، رسم اور مجاز کا نام نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ مثلا من صفل حبہ فہو صاف ومن صفل حبیب فہو صوفی. جس نے اپنی محبت کی صفائی کر لی، جس نے اپنی محبت کی صفائی کر لی وہ صافی ہے. یعنی جس کی محبت صاف ہو گئی ملاوٹ سے، اغراض سے، لالچ سے، غرض دنیا سے، مطالب سے، جس کی محبت صاف ہو گئی وہ صافی ہے. اور فرمایا حبیب اس دوست سے جس کی دوستی صاف ہو گئی ہر غیر سے وہ صوفی ہے. محبت مصفا ہو جائے تو بندہ صافی ہے. اور اگر دوست سے جو تعلق ہے، دوستی، وہ مصفا ہو جائے، اس اللہ سے دوستی وہ مصفا ہو جائے تو بندہ صوفی ہے. یعنی اللہ سے دوستی کر لینا بغیر کسی غرض کے، یہ صوفی ہونا ہے، یہ تصوف. اللہ سے دوستی کر لینا بغیر کسی غرض کے، ہائے ہائے ہائے. اب بغیر غرض میں دیکھو، نہ دنیا غرض میں رہے نہ آخرت غرض میں رہے. جو اللہ سے آخرت کے لیے دوستی کرے وہ متقی ہے، صوفی نہیں ہے. جو اللہ سے آخرت کے لیے دوستی کرے وہ متقی ہے. جو اللہ سے جنت کے لیے دوستی کرے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، جنتی ہے، صوفی نہیں ہے. نہ صافی ہے نہ صوفی ہے. صافی و صوفی وہ ہے جو اللہ سے دوستی کرے اور اس دوستی کے درمیان سے دنیا بھی نکال دے، آخرت بھی نکال دے، جنت بھی نکال دے، حور و قصور بھی نکال دے، درجے بھی نکال دے، ثواب بھی نکال دے، مرتبے بھی نکال دے، ولایتیں بھی نکال دے. یہ مل جائے کس میں ہے نا. کوئی کرے گا دوستی کہ دنیا مل جائے، کوئی دوستی کرے گا شفا مل جائے، کوئی دوستی کرے گا صحت اور عزت مل جائے،
کوئی دوستی کرے گا مرتبہ مل جائے، کوئی دوستی کرے گا مال مل جائے، کوئی دوستی کرے گا دنیا میں بڑی اونچی شہرت مل جائے، کوئی دوستی کرے گا اعلیٰ درجہ مل جائے، کوئی دوستی کرے گا گناہ معاف ہو جائیں، کوئی اللہ سے دوستی کرے گا درجے بلند ہو جائیں، کوئی اللہ سے دوستی کرے گا نیکیاں مل جائیں، ثواب مل جائیں، کوئی اللہ سے دوستی کرے گا آخرت میں بخشش ہو جائے، کوئی اللہ سے دوستی کرے گا ترازو کا توازن ٹھیک ہو جائے، کوئی دوستی کرے گا پل صراط سے گزر جائے، کوئی دوستی کرے گا جنت میں چلے جائیں، کوئی دوستی کرے گا جنت نعیم مل جائے، کوئی دوستی کرے گا جنت الفردوس مل جائے، کوئی دوستی کرے گا جنت کی اعلیٰ نعمتیں مل جائیں، یہ جو مل جائے، کوئی دوستی کرے گا ولی ہو جائیں، کوئی دوستی کرے گا کتب ہو جائیں، کوئی دوستی کرے گا ابدال ہو جائیں، غوث ہو جائیں، ہو جائیں، جو بھی ہو جائے اور جو بھی مل جائے دوستو، جہاں بندے اور رب کی دوستی کے درمیان، بندے اور مولا کی محبت کے درمیان، جہاں بندے اور اس محبوب حقیقی کے رشتے کے درمیان مل جائے یا ہو جائے، یہ آ گیا، وہ دوستی نہ صافی رہی نہ صوفی رہی، یہ مل جائے یہ ہو جائے، خواہ وہ یہ یہاں کا ہے، خواہ وہ یہ اگلے جہاں کا وہاں کا ہے، جہاں درمیان میں یہ ہو جائے یہ مل جائے، جب یہ اور وہ درمیان میں آ گیا تو دوستی صافی نہ ہوئی، خالص نہ ہوئی، تصوف نکل گیا درمیان سے، بس پھر علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، نیکی بھی ہے، جنت بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، ولایت نہیں۔ ولایت کہتے ہیں دوستی، ولایت کرامت کو نہیں کہتے، ولایت بولیے کرامت کو نہیں کہتے، دوستی کو کہتے ہیں۔ ولایت کا معنی دوستی ہے، ولایت کا معنی دوستی ہے، ولی دوست ہوتا ہے۔ تو کہیں گے کرامت کیا ہے؟ وہ تو دوست کے لیے اس کی خیرات ہے، دوستوں کے لیے اس کی ایسے خیرات ہے، جیسے دروازے پر آئے آپ بھی کسی کو نہیں موڑتے تو دوستوں کو وہ خیرات دیتا رہتا ہے، یہ کرامتیں تو خیرات ہیں، یہ تو خیرات ہیں، ولایت تو نہیں ہے۔ ولایت نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ پوچھے کرامتیں مانتے ہو، وہ کہے نہیں مانتے، وہ آزمائے کرامتیں مانتے ہو، نہیں مولا نہیں۔ یہ مانتے ہو کہ پھونک ماروں تو مردے جی پڑے، نہیں مولا نہیں۔ کیا مجھے لالچی نہ بنا، وہ جواب میں کہے یہ لالچ نہیں۔ یہ مانتے ہو کہ کم کہو تو وہی ہو جائے، یہ مانتے ہو؟ نہیں مولا یہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا۔ کیا مانتے ہو؟ صرف تجھ سے تجھے مانتا ہوں۔ اگر دوستی ایسی ہو جائے تو یہ ولایت ہے، یہ ہے ولی، یہ ہے ولی۔ تو جب اس نے اس کو مانگ لیا تو اس کا سب کچھ پھر وہ اس کو خیرات کر دیتا ہے، وہ خیرات کر دیتا ہے۔ مائیں بھی کہتی ہیں نا پترا سب کچھ تیرے تو وار دیتا ہے، باقی ساری چیزیں ویسے وار دیتا ہے وہ، یہ تو گرد و غبار ہے۔ کرامتیں ولایت کا گرد و غبار ہے۔ اب اس کے لیے یہ جو معنی ہے، یہ حقیقت ہے تصوف کا، اس کے لیے وہ بیان فرماتے ہیں کہ 8 خصلتیں ہو جائیں تو یہ تصوف ہے۔ بعد میں ان میں سے کئی چیزوں پر تفصیلی بات آتی رہے گی، آج تو مختصر سا بیان ہے تاکہ اکٹھا مضمون ہو جائے 8 خصلتوں کا اختصار سے۔ 8 خصلتیں یاد رکھ لیں، اگر پیدا ہو جائیں تو یہ تصوف ہے۔ آپ سالک ہو گئے، اس راہ پہ چل پڑے، تو یہ ان خصلتوں کا سودا ہے، ان خصلتوں کا سودا ہے، سلوک کی راہ پہ چل پڑے، اس راہ پہ چل پڑے۔ کیا فرمایا کہ تصوف 8 خصلتوں پر مبنی ہے۔ 8 خصلتوں کا نام ہے، ایک سخا، بولیے کیا؟ دوسری رضا، اونچا بولے نا، رضا۔ تیسرا صبر، چوتھا اشارہ، 5واں غربت،
غربت کا معنی مسافری. یہ تصوف کی بولیاں ہوتی ہیں بھائی جی. وہ پہلے ٹک ٹک بتا دیا. ہاں وہ ساری بولیاں مسافری غربت. اور چھٹا صوف. چھٹا صوف اونی لباس. ساتواں سیاحت سیر. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. سیاحت. آٹھواں فقر. فقر پھر بولتا ہوں 8 خصلتیں ان کا نام تصوف ہے. سخا، رضا، صبر، اشارہ، غربت، صوف، سیاحت اور فقر. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ 8 خصلتیں کن سے لیں؟ کن دکانوں سے لی؟ کن کن دکانوں سے لی اور ملا کے تصوف بنا دیا. تو فرمایا سخا ابراہیم سے لی علیہ السلام. اب دیکھیں کتنے پھولوں کا رس ہے اس تصوف میں. کتنے پھولوں کا رس ہے. سخا سخاوت. سخا کا معنی سخاوت. تو سخاوت حضرت ابراہیم سے لی. رضا حضرت اسماعیل سے لی. صبر حضرت ایوب سے لیا. اشارہ حضرت زکریا سے لیا. غربت حضرت یحییٰ سے لی. صوف اونی لباس حضرت موسیٰ سے لیا. سیاحت حضرت عیسیٰ سے لی. اور فقر جناب مصطفیٰ سے لی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفقر فخری. حضور نے فرمایا فقر میرا فخر ہے. یہ 8 پھولوں کا رس ہے جس سے تصوف بنا. 8 پھولوں کا رس ہے جس سے تصوف بنا. یہ 8 خصلتیں ہیں 8 اولو العزم نبیوں سے لی ہیں. ان خصلتوں کو اگر گوندھ دیا جائے, کیا گوندھ لیا جائے, ملا لیا جائے, تو وہ تصوف کی خوراک بنتی, وہ تصوف بنتا ہے. اور اس کو کھانے والا صوفی ہو جاتا ہے. اس کشتے کو کھانے والا, اس شہد کو, رس کو کھانے والا جو چاہے وہ صوفی ہوتا ہے اور وہ صاحب صفا ہوتا ہے. اب حضرت ابراہیم سے سخا لی, سخاوت. وہ سخاوت کیا ہے؟ بڑی چیزوں کی سخاوت کرتے ہیں انسان. بڑے بڑے سخی ہوئے, بڑے بڑے بولیے, بڑے بڑے جو مانگا, بڑے بڑے سخی جس نے جو مانگا دے دیا, جو مانگا دے دیا, جو مانگا دے دیا. بڑی بڑی سخاوتیں ہوئی, مگر سب نے سخاوتیں کی. ایسی سخاوت کسی نے نہ کی کہ رب نے بیٹا مانگا تو بیٹا دے دیا. سخاوت انتہا کو چلی گئی. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یہ سخاوت کی انتہا ہو گئی. آپ بھی دیکھ لیں سخی, جو چاہے آپ سے کوئی مانگے, اگر آپ حد درجہ سخی ہو جائیں تو جو چاہے مانگے دے دیں گے. پھر کوئی بیٹا مانگے جی نہیں دیں گے. آخر میں کہے کہ بیٹا دے دو, وہ نہیں دے گا. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے ان کی سخا انتہا تھی. اللہ نے مانگا بیٹا دے دے اسماعیل. میلا بھی جوکھوں سے ہے, وقت کاٹ کاٹ کر. حضرت سارہ سے پہلے حضرت اسحاق تھے, طویل زمانہ گزر گیا. پھر حضرت ہاجرہ آئیں امر الہی سے, تو تب یہ معصوم سا پیارا بیٹا اسماعیل ہوا. اور پھر کتنے جتن بیتے اور کتنی مشکلیں بیتی, کتنے مصائب آئے اور کتنی
مراحل سے گزرتے گزرتے جب جوان ہو گئے پالا، جب جوان ہو گئے تو اس وقت کہا اب یہ دے دے، اور دے بھی کیسے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے۔ اس لیے سخاوت ابراہیم کی کر دی۔ ہائے 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 ہائے، کیسے دے؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے۔ اس لیے سخی کہا۔ سخاوت کا معنی ہی کچھ اور ہو گیا نا۔ ہائے ہائے، اور پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کر فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے، یعنی مولا نے پیغام بھیجا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ اور پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کر فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے، یعنی مولا نے پیغام بھیجا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب بتا تو کیا کہتا۔ ہائے ہائے، ورنہ کہہ دیتے کہ خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر ہوگی۔ آپ سمجھے ہیں نا، ہمیشہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے نا، تو جو تعبیر ہوتی ہے وہ خواب من و ان تو نہیں ہوتا، من و ان تو، مگر پیغمبر کا خواب من و ان ہوتا ہے، وہی تعبیر ہوتی ہے۔ اگر چاہتے تو کہتے کہ یہ خواب ہے، اس سے مراد یہ ہوگا کہ اپنی عزیز ترین شے قربان کر دے، بیٹا سے مراد عزیز ترین شے قربان کر دے، لاکھوں عزیز ترین چیزیں قربان کر دیتے، وہ کر نہیں دیا تھا، پورا کا پورا ریوڑ دے دیا تھا، سارا ریوڑ دے دیا تھا۔ فرشتے نے جب کہا تھا کہ باری تعالیٰ تیرے ابراہیم کی بڑی دھوم سنی ہے کہ تیرا بندہ ہے اور بندگی میں بڑا اعلیٰ ہے، تو اس کو اجازت دے تو جا کے آزمائے نہیں، فرمایا آزما لے۔ یہ اسرار الاولیاء میں حضرت بابا فرید گنج شکر نے بیان کیا ہے، یہ بات جو کہہ رہا ہوں، بابا فرید نے اسرار الاولیاء میں آزما لے۔ اس نے آ کے سریلی آواز سے اللہ اکبر، اللہ کا نام جپا، کعبے میں حجرے میں تھے، دوڑ کے باہر آئے، پوچھے کس نے نام لیا؟ میرے محبوب کا۔ میں نے نام لیا۔ ایک بار اور سنا دے، یہ سخاوت کی بات ہو رہی ہے، ایک بار اور سنا دے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے تو میں نے اپنے شوق سے لیا تھا، اب تمہارے مطالبے پر لینا ہے، اب سودا کرو نا، دوبارہ نام جو تمہارے یار کا، تمہارے محبوب کا جپوں لوں تو دو گے کیا؟ فرمایا بہت بڑا ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ مشہور تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور پیچھے سے چلا آتا تھا۔ کیا؟ شہر مکہ کی بات ہی نہیں، پیچھے سے، یہ جو حلب شہر نہیں ہے شام کا، کیا حلب سنا ہے نا، یہ چٹیل میدان تھا، ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے، ان کی بکریاں تھیں، ہر شام آئے گائے جائے کو دودھ دو کے پلاتے تھے، یہ ان کے دودھ سے شہر کا نام حلب بن گیا۔ تو بکریوں کے ریوڑ تھے ان کے بڑے۔ تو فرمایا ایک بار اللہ کا نام، یار کا نام سنا دے تو آدھا ریوڑ لے جا۔ انہوں نے پھر آذان کہی اللہ اکبر، آدھا ریوڑ دے دیا۔ وہ لے کے چل پڑا تو پھر پیچھے سے دوڑے، فرمایا ایک بار اور سنا جا، ایک بار اور سنا۔ اب کیا دو گے؟ میں آدھا لے رہ گیا ہے ریوڑ، یہ بھی لے جانا، آدھا ریوڑ جو بچ گیا ہے، ایک نام، یہ سخا ہے ابراہیم، یہ بھی لے جا۔ اللہ اکبر، پھر کہا تو آدھا ریوڑ وہ بھی دے دیا، پورا ہی ریوڑ بکریوں کا دے دیا۔ کبھی ایسی قیمت بھی کسی نے ادا کی اللہ کا نام سننے پر؟ ہے کوئی اتنی قیمت دینے والا؟ ہائے ہائے، چل پڑے، پھر دوڑے دیوانہ وار، پیچھے سے پھر پکڑ لیا، کہا ایک پھری اور سنا جائے، اب تو آپ کے پاس بچا کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ بکریوں کا ریوڑ دے دیا، چرانے کے لیے چرواوا ہی تو چاہیے نا، ایک بار یار کا نام اور سن دے، اب اپنا آپ دے دوں گا، اپنا آپ ہی دے دوں گا، تیرا چرواہا بن جاؤں گا، تیری بکریاں چراؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، تیری بکریاں چراؤں گا۔
نام سنا دے یار، سخا ہے ابراہیم کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جو بھی آزمائش لی پورا اترا، جتنا آزمایا پورا اترا، جتنی آزمایا پورا اترا۔ اس نے کہا پھر اس کی سخاوت اس دن سخا ہو گئی جس دن میں نے پھر بالآخر جوان پیارا خوبصورت جگر کا ٹکڑا بیٹا ہی مانگ لیا، اور مانگا بھی ایسے کہ ابراہیم لٹا کے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے۔ اب دیکھتے ہیں سخاوت کیسی ہے۔ وہ کہا جبرائیل وہ تو نے امتحان کیا تھا، جا کے دیکھتے ہیں، اب یہ میں خود دیکھتا ہوں کیسی ہے۔ تو بیٹا دے دیا۔ تو جب سخاوت یہاں تک پہنچی تو فرمایا یہ جو تصوف بنانے کے لیے پہلا رس ابراہیم کے پھول سے لے لو، اس کی سخاوت کا رس لے لو۔ ہائے ہائے ہائے، تو اس کا اب سمجھ لو لوگو، صوفی ہونا ہے۔ صوفی لفظ چھوڑ دیں، لفظ تو جس کی داڑھی چھوٹی ہو اس کو صوفی کہہ دیتے ہیں، بڑی ہو تو مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو صوفی ہمارے ہاں تو بس ایسے ہی ہے، چھوٹی داڑھی والے، یہ نہیں، ہمارے ہاں تو ہر چیز میں تماشا ہے نا۔ نہیں، اس لفظ پہ نہ جائیں، میں نے آپ کو کہا معنی پہ جائیں، حقیقت پہ جائیں۔ تو حقیقت تصوف اگر کسی نے پانی ہے تو پہلا رس سخاوت ابراہیم کا لے لے بس۔ اب یہاں سے بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بندہ ہو بخیل اور کنجوس اور بات صفا کی کرے، جوڑ نہیں بنتا۔ کنجوس اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، بس یہ بات سمجھانی تھی۔ اللہ سے دوستی اور ولایت، اللہ سے دوستی اور ولایت میں جو پہلا رس جو کام آتا ہے نا، وہ سخا ابراہیم کا ہے، وہ سخاوت ہے۔ ہم کنجوس ہیں، اللہ کے لیے دینا پڑے تو دل دھڑکتے ہیں 100 بار، گھبراہٹ ہوتی ہے، حساب کتاب کرتے ہیں، کیا دیں کیا نہ دیں، دیا تو کیا ہوگا کیا نہ ہوگا۔ یہ جو کیا نے کھا دیا ہے، کیا نے کیا کا کیا کر دیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بخیل، حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی سی، بخیل اللہ کا دوست نہیں ہوتا، اور سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، خواہ گناہگاری کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آقا نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، فرمایا جو سخی ہے وہ خدا کا دوست ہے، فاسق ہی کیوں نہ ہو، فاسق ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا جو سخی ہے، یار مانگے جو مانگے دے دے، وہی تو دوست ہے۔ دوستی کی، آپ بھی دنیا میں دوستی کی کوئی پہچان تو رکھتے ہیں نا، جو دوست جو مانگے وہ نہ دے اور کہے میں تمہارا دوست ہوں، تو آپ ہی نہیں دوست مانتے، آپ بھی دوست نہیں مانتے اپنے۔ جو آپ کے لیے کنجوسی کرے اسے آپ دوست نہیں مانتے، تو وہ مولا کیسے مانگو گے؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ جب دوست ہو جائے گا تو سارا کچھ اسی کو دے دینا ہے، اس لیے وہ چیک کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ خود دینے والا ہے یا نہیں۔ کہ دوستی ہو جائے گی تو اس نے سارا کچھ ہی اسی کو دے دینا ہے، لے جا، اب تو جو کہے گا وہی ہوتا جائے گا، سارا کچھ ہی دے دیا نا، تو مارے گا پھونک جاؤ وہی کچھ ہو جائے گا۔ تو جب اس نے سارا کچھ ہی دے دینا ہے گود میں، تو پہلے ٹیسٹ کرتا ہے کہ خود بھی ایسا ہے کہ اس کو مانگے تو کیا سارا کچھ بھی دے دیتا ہے یا نہیں۔ تو سخا ابراہیم کی اس لیے کی کہ بیٹا مانگ لیا اور اپنے ہاتھ سے پھر مانگنا دیتا، بہت لوگ دیتے ہیں پر دینے کے طریقے ہوتے ہیں، کبھی اس طریقے سے بھی کوئی دیتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لٹا کے ذبح کر لے۔ آپ ذرا سوچیں چشم تصور میں کون کر سکتا ہے کوئی کر سکتا؟ حضرت شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے وہ گزرے، اور امام نبہانی نے جامع کرامات الاولیاء میں ان کا یہ ذکر کیا ہے، یہ جو بیان کر رہا ہوں، جامع کرامات الاولیاء میں امام نبہانی نے
ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، چھوٹا سا 2 سال کا چھوٹا بیٹا تھا، بڑا پیارا تھا، وہ تو ولی اللہ تھے، ہر وقت اللہ کی ساتھ لو لگی تھی، لگے رہتے، ماں کا جینا مرنا اسی کے ساتھ تھا، ایک ہی بیٹا تھا گود میں، تھوڑی سی عمر تھی، بچپن میں ہی اللہ نے اس کا بلاوا آ گیا، اس کا بلاوا آ گیا اور بڑے علاج کیے تو موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب وہ آ کے بار بار کہتی اللہ بھلا کرے گا، عربی کی بات ہے، میں تو پنجابی میں بتا رہا ہوں، اردو میں بتا رہا ہوں، چلتے چلتے جب حالت نزا طاری ہو گئی بچے پر، حالت نزا کے آثار طاری ہو گئے، آنکھیں پھر گئی، نبض ڈوب گئی اور اب موت آ گئی اور ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گیا، حالت نزا ہو گئی۔ وہ جا کے شوہر کے قدموں پہ گر پڑی اور چیخی، اس نے کہا آپ کی محبت تو ادھر ہے، آپ کا گزارا تو ہو جائے گا، میں کہاں جاؤں گی، آپ کا تو گزارا ہو جائے گا، آپ کی محبت تو ادھر ہے، میری تو زندگی یہی ہے، میں اس سے مجھے مار دیں پہلے مر جاؤں گی۔ ساری زندگی میں ایک ہی پھول ملا اور آج وہ بھی دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور آپ بیٹھے ہیں بس اپنے لو میں مست بیٹھے ہیں، خدا کے لیے کچھ نہیں تو چلو میری زوجیت کا ایک ہی حق صحیح مجھے ادا کر دیں، میرا بیٹا بچا لیں، میرا یہی بدلہ ادا کر دیں میری زندگی بھر کی خدمت کا۔ آپ متوجہ ہوئے کیا ہے؟ حالت نزا میں دیکھا بیٹے کو، حالت نزا میں کہ جب دیکھا کہ روح قبض ہونے لگی، سامنے نگاہ اٹھائی تو ملک الموت کھڑا ہے، ملک الموت کھڑا ہے۔ اب میں وہ بتا رہا ہوں خاص بات مقام سخا پر، ملک الموت کو دیکھا اور بیٹے کی جب حالت پہ نگاہ پڑی اور ملک الموت کو سامنے ایسے پنجہ پھیلائے دیکھا تو وہ بھی دہل گئے، حضرت شیخ احمد شربینی بھی پھسل گئے اس مقام پر۔ بیوی کی آوزاری دیکھی، بچے کا تڑپنا دیکھا، ملک الموت کا پہنچنا دیکھا تو فوری جلال میں آ گئے، فرمایا یا ملک الموت فرجع الی ربک ان حکم موتہ قد نسخ، اے موت کے فرشتے ملک الموت لوٹ جا رب کی طرف، اس کی موت منسوخ ہو گئی۔ دعا نہیں کی، دعا نہیں کی کہ باری تعالیٰ ایسا کر دے، نہیں، اس کو دیکھا تو فرمایا لوٹ جا، اس کی موت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس لیے کہ وہ جس کو پھر اپنا بنا لیتا ہے وہ پھر جو زبان سے کہتے ہیں وہی تقدیر ہو جاتا ہے، منہ سے نکل گیا منسوخ ہو گیا، بس منسوخ ہو گیا، منہ سے نکل گیا نا جا منسوخ ہو گیا، بس منسوخ ہو گیا، مزید کاروائی کی ضرورت وہاں فائل بھیجنے کی منظوری لینے کی نہیں ہوتی۔ جب اپنا بنا لیا اس کا دوست ہو گیا تو دوست جو کہہ دیتا ہے وہ اسی کا کہنا ہوتا ہے۔ گفتۂ او گفتۂ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، گفتۂ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، گفتۂ اللہ بود، اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے۔ بات بے شک نکلتی بندے کے حلق سے ہے مگر حکم اس کا ہو جاتا ہے۔ تو بتانا یہ تھا کہ بچے کو کون ہاتھ سے ذبح کرتا ہے، تو بچے کو ملک الموت کے سامنے تڑپتا دیکھا تو ایسا پھسل گئے، منسوخ کر دیا۔ طاقت اتنی مگر اس طاقت پر بھی روحانی طاقت جو ہے اتنی، اس پر بھی بچے کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اولاد کی محبت فتنہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ممبر مسجد نبوی پہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، یہ خاص لطیف بات بتا رہا ہوں، رشتے کی نزاکت کی خطبہ آقا علیہ السلام دے رہے ہیں۔
امام حسین چھوٹے سے بچے، سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، والدہ ماجدہ نے، سیدہ کائنات نے کوئی خوبصورت سرخ جوڑا پہنا دیا ہوگا. ہائے ہائے، میں تو کبھی اس سرخ جوڑے کا تصور ہی آنکھوں میں کرتا رہتا ہوں. تو پہنا کے تو بھیج دیا، جا بابا کو ملا. بچے پیار کرتے ہیں نا، بابا کے پاس جانا. ہائے ہائے، جا سرخ جوڑا پہنایا، بابا کے پاس جا. حسین بابا سے ملنے آ رہے ہیں چھوٹی عمر میں. مسجد نبی میں داخل ہوئے، رش ہے، تو آقا خطبہ ارشاد فرما رہے. جب دیکھا تو خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے، حسین کو اٹھا لیا، اوپر لے گئے، بٹھا لیا، اور بٹھا کے حدیث میں آتا ہے فرمانے لگے اللہ نے سچ فرمایا، اولاد کی محبت فتنہ ہوتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے سچ کہا، اولاد کی محبت خود فرمایا. اور پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ لوگوں بات یہ ہوئی، میں نے حسین کو دیکھا چلتے ہوئے، لڑک رہا، چھوٹی عمر تھی بہت، لڑکھڑاتا ہوا چلتا دیکھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گر نہ پڑے، چوٹ نہ لگ جائے، سو میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، میں نے خطبہ چھوڑ کے بڑھ کے حسین کو اٹھا لیا. یہ میں ایک لطیف رشتے کی کیفیت بتا رہا ہوں. یہ کیفیت ہوتی ہے محبت. اب جب یہ آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا، سن لیا، تو اب پلٹ کے آ جائیں. انی ارا فی المنام انی اذبحک. جب اس پیارے بچے کو پال پال کے محبت کو پال پال کے جوانی شباب تک پہنچا لیا، تو حکم آیا، اے ابراہیم ہم تیری سخاوت کا امتحان چاہتے ہیں. کتنا سخی ہے، مولا حکم کر اس بچے کو، اسماعیل کو، اس محبت کو اپنی ہاتھوں سے ذبح کر دے. مجھے ذبح کر دیا. جب ذبح کر دیا، اس مقام پہ پہنچے، اس کو اللہ پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر اس کو ذبح عظیم سے فدیہ کر دیا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی. اور فرمایا وَتَرَكْنَاهُمْ فِي الْآخِرِينَ. اب قیامت تک نبی تو بڑے گزرے اور ان کی بڑی بڑی سنتیں ہوں گی، مگر ہے کوئی ایسی سنت؟ 4000 سال گزر گئے، امت محمدی تاجدار کائنات کی امت، سب امتوں کی سردار، جب وہ دن آتا ہے تو آج ہر کوئی ذبح کرتا ہے بکرے. سخائے ابراہیم کی یاد منائی جاتی ہے، سخاوت ابراہیم کی یاد منائی جاتی ہے آج تک. یہی ہماری عید الاضحیٰ ہے. اللہ کو یہ سخاوت اتنی پیاری لگی کہ قیامت کے دن تک محفوظ کر لی. تو فرمایا سخا کا جو جوس ہے، یہ رس ہے، یہ ابراہیم کے پھول سے لے لو. اور بس 8 نکات ہیں، تو دوسرا بیان کر کے آج ختم کر دیتا ہوں. 8 خصلتیں ہیں، دوسری اسی کے ساتھ چونکہ ریلیٹڈ ہے. اور دوسری میں نے پہلی تھی سخا، دوسری رضا. فرمایا رضا اسماعیل کے پھول سے رضا کا رس لے لو. اسماعیل کے پھول سے رضا کا. بس آج یہی 2 خصلتیں بیان کرتا ہوں، آپ کو سمجھ ابتدا ہو جائے کہ تصوف اگر سلوک کی راہ پہ چلنا ہے اور اس سے دوستی کرنی ہے، تو وہ دوستی کو تسبیح پڑھنے کا نام ہے، کوئی لباس کا نام ہے، وضاقتہ کا نام ہے، جبہ کبا کا نام ہے، یہ شکل و صورت کا نام ہے. دوستی ہے کیا؟ کوئی بڑی تقریریں کرنے کا نام ہے، بڑے واز کا نام ہے، علم کا نام ہے، عمل کا نام ہے. سب چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت، مگر ان میں سے کوئی شے اس کی دوستی نہیں، تصوف نہیں. دوستی کی یہ خصلت ہے. تو یہ سخائے ابراہیم اور رضائے اسماعیل کی رضا کیسے؟ تو جب پوچھا فنظر ماذا ترا، بیٹے اسماعیل بتا اب تیری رائے کیا ہے، اب تیری رائے کیا ہے. اب ان کی رضا کی بات آ رہی ہے. ان سے پوچھا کیا رائے ہے تیری؟ تو وہ جواب دیتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان پوچھتے کیوں ہیں؟ پوچھنے میں بھی دیر ہو رہی ہے. ہائے یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا حکم ہوا ہے ابا جان کر گزریے. بولیے ہے کوئی بیٹا، ہے کوئی باپ ایسا
اور پھر ہے کوئی بیٹا ایسا؟ پوچھا بیٹے کیا رائے ہے آپ کی اسماعیل؟ ایسا دیکھا ہے مولا کا حکم یوں آیا ہے. تو وہ پھر عرض کرتے ابا جان دوبارہ اللہ سے استخارہ کر کے پوچھیں کہ بیٹے ذبح کرنا تو شریعت میں جائز ہی نہیں. اللہ پاک چاہتے کیا ہیں، اصل مراد کیا ہے، اللہ پاک سے پوچھیں. ایسا ہی جواب بنتا ہے نا بیٹوں کا جو دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں جو ہوتا ہے کہ بیٹا ذبح کرنا کوئی حکم ہے ہی نہیں شریعت میں، یہ تو حکم نہیں ہے شریعت میں. تو اللہ پاک نے جو یہ حکم دیا ہے تو اس کی کوئی تعبیر ہوگی، مراد ہوگی. اللہ پاک سے عرض کریں کہ ہدایت فرمائے کیا مراد ہے، کیا چاہتا ہے. نہیں، یہ نہیں عرض کیا باری تعالیٰ اللہ سے تعبیر پوچھیے، تعبیر جانیے، نہ عرض کیا یا بتی فعل ما تؤمر، جو حکم ہو ابا جان کر گزریے. پوچھنے میں بھی دیر ہو رہی ہے، کر گزریے. تو کیا ہوگا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. رضا یہ لیٹ گئے. اور پھر کیفیت رضا کی یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا. رضا میں ادب دیکھے، رضا میں ادب دیکھے. نہیں فرمایا میں صبر کروں گا، نہ. کیونکہ اگر فرماتے میں صبر کروں گا تو اس میں تو میں کا بیان آ گیا. تو یہ قربانی ہو رہی ہے، اور قربانی پہ میں نہیں رہتی. میں بھی تو قربان ہونی ہے نا. اس میں کہیں بھی اپنا ذکر بطور فاعل کے نہیں کیا. یہ خاص علمی نقطہ ہے. اپنا ذکر بطور فاعل کے کہ میں صبر کروں گا نہیں کیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اپنے آپ کو صابروں کا ذکر کر کے خود کو ان میں گم کر دیا. اب صابروں کا ذکر کر کے کہ ان قریب آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. اپنی انفرادیت بھی گم کر دی، انڈیویجویلٹی گم کر دی. اپنا ہونا صابروں میں ضم کر دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا یا میں جتنا ہو سکا کوشش کروں گا. نہیں نہیں نہیں، ستجدنی نیچے لے گئے، اپنے آپ کو گم کر دیا، ضم کر دیا، فاعلیت سے اپنے آپ کو ہٹا لیا. اور فرمایا ابا جان یہ جو صابر لوگ ہوئے ہیں نا، صبر کرنے والے، ان صبر کرنے والوں کی صفوں میں میں بھی کہیں چھپ جاؤں گا. اس لیے علامہ نے کہا نا یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کس نے سکھایا آداب فرزندی؟ یہ تو ایک بات ہے نا، ادب، رضا اور ادب. یا بتفعل ما تؤمر، یہ رضا ہے. ایک جملے میں دو باتیں. یا بتفعل، بجان جو حکم ہوا ہے کر گزریے، انتظار نہ کیجیے، پوچھیے نہیں. یہ کیا ہے؟ رضا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ ادب ہے. اور یہ تصوف اسی رضا اور ادب کا نام ہے. تصوف ایسی رضا ہو جائے، ایسا ادب آ جائے، اس کو تصوف کہتے ہیں. ایسی رضا اور ایسا ادب کہ اپنے صبر کرنے کا بھی ذکر نہیں، اس کو بھی مٹا کے گم کر کے صابروں میں ضم کر دیا. تو یہ ہوئی سخا، یہ رضا. اب جو نقطہ میں نے بیان کیا نا ادب کا،
کہ اپنے نام کو بھی گم کر دیا. تو کرنا تو دو تھا، تیسرے میں بھی یہ نکتہ ہے ادب کا، تو چلو اس تیسرے پہ ختم کر دیتا ہوں بات. تو تیسرا ہے صبر حضرت ایوب کا. کیا؟ رضا سخا حضرت ابراہیم کی، رضا حضرت اسماعیل کی، اور صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا. بس یہ تیسرا نقطہ. صبر میں کیا؟ بعض روایات میں 18 سال کی بیماری، بعض روایات میں 24 سال 20 سال سے زائد کی بیماری، بعض میں 30 سال سے زائد 36 سال کی علالت بیماری. طویل زمانے شدت کی علالت میں، تکلیف میں، کمزوری میں، بیماری میں، اور درد انگیز بیماری میں گزرے، درد انگیز بیماری میں گزرے. اس میں دو بار، ایک تو وہ جو کئی بار بیان کیا ذوق میں، میں تو بیان تو کرتا ہوں مگر میں اپنے کبھی ذوق کے لیے کرتا رہتا. تو ایک تو صبر کا عالم میں نے بتایا نا، ایک صبر اور ایک ادب. تو صبر اگر ادب نہ ہو تو رضا رضا نہیں رہتی. ادب نہ ہو تو رضا رضا نہیں رہتی. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. یہ رضا اور یہ سخا. پھر رضا بھی ادب کے ساتھ ہوتی ہے، رضا بھی ادب کے ساتھ، اور سخا بھی ادب کے ساتھ ہوتی. ایک صحابی آئے سونے کی ڈلی لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی. عرض کہ یا رسول اللہ یہ انفاق کر دیں، خیرات کر دیں. اور میرے پاس حضور یہی کچھ تھا، میں نے سارا قربان کر دی. آپ نے اس کی بات سنی، چہرہ انور ادھر کر دی. اس نے پھر ادھر سے آ کے عرض کیا آقا یہ اس کو خیرات کر دیں، حضور آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، یہی کچھ تھا میرا، سب خیرات کر دیں. آپ نے پھر چہرہ انور ادھر کر دی. تیسری بار اس نے پھر عرض کیا، آقا نے اس کی ڈلی لے کے پھینک دی اس کی طرف. فرمایا لے جائے. سخا ہے، ادب نہیں ہے. یہ وہ دوسرے وہ بے ادبی والا وہ مالا نہیں ہے، یہ ایک اور اونچے درجے کا ادب ہے. یہ ادب سخا ہے، ادب وفا ہے، ادب محبت ہے. ایک طرف یہ ذہن میں رکھ لینا. اور دوسری طرف یہی فرماتے ہیں لاؤ اللہ کی راہ میں. سیدنا صدیق اکبر سارا کچھ لے آتے. ان سے آقا علیہ السلام نے پوچھا نہیں تھا بے سارا کچھ یہی تھا یا کچھ چھوڑ بھی آئے ہو. وہ دے رہا ہے، ساتھ خود بتا رہا ہے حضور یہی کچھ تھا، سارا ہی دے دیا ہے. سمجھ گئے نا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے ہیں اور انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا لایا ہوں کیا نہیں. ان سے خود پوچھا ہے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. از کہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، حضور کافی گھر والوں کے لیے اللہ اللہ کا رسول چھوڑ گیا ہے. ان سے لے لیا، ان سے لے لیے، چونکہ وہ سخا بھی جانتے ہیں، ادب بھی جانتے ہیں. اس لیے کہ سخا تو کر دی اور بعد میں رضا نہ رہی. دل پہ بوجھ آ گیا تو رضا نہ رہی. بات سمجھے نا. سخا تو کر دی، ایک بار دے تو بیٹھے، پھر جب چولہا نہیں جلا، فاقہ آ گیا، بھوک آ گئی، پریشانی آ گئی، بچے روئے، 2 دن بیت گئے، 3 دن بیت گئے، جب چولہے نہیں جلے بیوی پریشان ہوئی، بچے پریشان ہوئے، خود پیٹ میں فاقے کی تکلیف محسوس ہوئی. تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ رضا بھی اسی سخا کی طرح رہتی ہے یا فرق آتا ہے.
تو اگر وہ رضا اس مرتبہ سخا تک نہ رہے تو قبول نہیں. ادھر رضا بھی تھی سخا بھی تھی، یہ فرق ہے. تو اس لیے یہ ادب ضروری ہے. تو جب سیدنا ایوب علیہ السلام 36 سال 30 سال تکلیف رہی، تو صبر کا تو یہ عالم کہ صبر رضا کے ساتھ، صبر وفا کے ساتھ، صبر عشق و محبت کے ساتھ. وہ بات بہت سی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کی طرح ایسے جراثیم تھے بڑے بڑے، وہ کاٹتے تھے اور ٹیسیں اٹھتی تھی، کاٹتے تھے اور ٹیسیں اٹھ، جب وہ نیچے گر جاتے نا تو اٹھا کے انہیں صاف صوف کر کے پھر زخم میں رکھ لیتے تھے، پھر زخم میں رکھ لیتے تھے، پھر زخم میں رکھ لیتے تھے. ہائے ہائے، اب کوئی تصور کر سکتا ہے اس صبر کا؟ گر گئے تو پھر زخم میں رکھ لیں. کیوں؟ ذہن میں یہ ہے کہ یار کی رضا ابھی تک یہی ہے کہ زخم رہے، تکلیف رہے. تو جب یار چاہتا ہے کہ زخم رہے تو زخم کی ہریالی تو انہی سے ہے. ہائے ہائے، یہ نہ رہے تو زخم کیسے رہے گا؟ یار ابھی راضی ہے کہ زخم رہے، اور زخم رہے گا جو یہ رہیں گے. یہ گر گئے تو زخم تو مندمل ہو جائے گا، اور پتہ نہیں یار ابھی چاہتا ہے زخم کا مندمل ہونا یا نہیں. تو ان کو اٹھا کے رکھتے رہتے تاکہ زخم تازہ رہے. جب وہ چاہے گا ختم کرنا تو اپنے آپ وہ ختم فرما دے گا. تو صبر ایسا، رضا میں گوندا ہوا صبر. اور پھر اس طرح، اور پھر اس میں رضا میں کیفیت عشق یہ کہ جب ٹھیک ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، تو کسی نے پوچھا ایوب بتاؤ بیماری کا حال بھی دیکھا اور صحت یابی کا دور بھی دیکھا، دونوں میں فرق کیا پایا؟ صحت یابی بھی دیکھی، شدت کی بیماری بھی دیکھی، تو فرق کیا پایا؟ تو ایوب علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ صحت اللہ کی نعمت ہے، مگر جو مزہ بیماری کے دنوں میں تھا صحت یابی میں نہیں آیا. تو کسی نے پوچھا کیا مزہ تھا؟ مولانا روم بیان کر کیا مزہ تھا، کیا مزہ تھا؟ فرماتے ہیں کہ مزہ یہ تھا کہ جب درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں اور درد کی شدت بڑھتی تھی، صبح و شام 2 وقت ہوتے تھے، تو جب درد بہت بڑھ جاتی تھی اور ٹیسیں بہت شدید ہوتی تھی، اس وقت ایک رات باری تعالیٰ پوچھتا تھا اپنی میٹھی میٹھی آواز سے، ایوب درد بہت زیادہ ہے، کیا حال ہے؟ بس اس کا جو پوچھنا ہے اسی میں ساری رات گزر جاتی تھی. اسی کے پوچھنے میں ساری. ہائے ہائے. وَمَا مَنَعْتُ لِنَفْسِي نَوْمًا بَلْ لَيْلَتِي وَمَا مَنَعْتُ لِنَفْسِي نَوْمًا بَلْ لَيْلَتِي طالت علی فلم اصبح ولم انمی. ساری رات گزر جاتی تھی اسی یاد میں، اسی یار کے پوچھنے میں، ایوب کیا حال ہے؟ اور جب صبح شدت ہوتی تو پھر پوچھتا، پھر سارا دن اسی نشے میں گزر جاتا. تو فرماتے ہیں کہ جب سے صحت یابی ہوئی یار نے پوچھنا چھوڑ دیا، تو مجھے وہ زخم اور درد کا دھیان تو نہیں رہتا تھا، اس کے پوچھنے کا خیال رہتا. اسی طرح کہ حضرت میاں میر کا قصہ ہوا، ان کو کالی کھانسی تھی. کیا؟ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کالی کھانسی تھی شدت کی، ساری رات کھانستے رہتے، ساری رات کھانستے جاگتے. کالی کھانسی کبھی اللہ نہ کرے کسی کو ہو، اگر کسی نے دیکھی ہو تو پھر آدمی سو نہیں سکتا، دورہ ہو جاتا ہے کھانس کھانس کے، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، رونا ہو جاتا. میاں میر رات بھر کھانسی سے کھانستے، ساری رات تڑپتے رہتے. شانے ہیں نا یہ سب رضا اور صبر کی اور سخا کی باتیں ہیں.
تو آپ کے گھر والے والدہ ماجدہ ہر وقت کہتے کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ شفا دے دے آپ کو، بس ہر وقت کہتے، آپ ہنس کے ٹال دیتے، ہنس کے ٹال دیتے۔ ایک دن آپ کی والدہ نے ٹھان لی کہ ویسے تو دعا مانگتا نہیں میاں میر، آج کچھ دعو کرتی ہوں۔ صبح فجر کے بعد بیٹھتے تھے تو زائرین سائلین آتے دعا کے لیے، التجائیں لے کر دعا کے لیے آتے، زیارت کے لیے، تو باری باری قطار میں ایک ایک ملتا، تو آپ کی والدہ نے کسی اور مائی کا برقع منگوا لیا، کسی اور عورت کا برقع منگوا لیا، آواز بدل لی، ایک نیا برقع پہن کے سائلین میں زائرین میں وہ بھی عورتوں میں بیٹھ گئے۔ جب ان کی باری آئی باری باری، اچھا بی بی کیا بات ہے، بی بی کیا بات ہے، حضرت میاں میر پوچھتے، تو جب وہ خاتون آئیں برقع بھی اور آواز بھی بدلی ہوئی، تو اس نے بوڑھی سی آواز نکال کے کہا جی حضرت جی دعا کر دیں، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اللہ اسے شفا دے دے۔ حضرت جی دعا کر دیں، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اللہ اسے شفا کاملہ دے دے۔ آپ نے دعا کر دی، مولا اس مائی کے بیٹے کو شفا کاملہ عطا کر دے۔ مائی چلی گئی، دن گزر گیا، رات آئی، ساری رات بیت گئی، انتظار میں بیٹھے ہیں، کھانسی کوئی نہیں آئی۔ رات آئی مگر کھانسی نہیں آئی، رات آئی ہائے ہائے پر کھانسی نہیں آئی۔ ساری رات بیت گئی، بس حضرت میاں میر سمجھ گئے وہ مائی کون تھی، ماجرا کیا تھا۔ سو گئے، والدہ کے قدم پکڑ لیے، عرض کہ امی جان معاف کر دینا، پر آپ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ پوچھا بیٹا میں تو تڑپ تڑپ کے مر گئی تھی، تیرا حال دیکھ کے جینا مشکل ہو گیا تھا، اچھا کیا تجھے صحت ہو گئی، بیٹے میاں میر بتائیں میں نے ظلم کیا کیا؟ تو فرمانے لگے اماں آپ کو کیا بتاؤں، آپ تو کھانسنا ہی دیکھتی تھی نا، آپ تو عمر پر یہی دیکھتی تھی نا، ساری رات کھانستا ہوں، آپ کھانسنا دیکھتی تھی۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب کھانس کے حال جسم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی تو اس وقت اللہ پوچھتا تھا میر کیا حال ہے، سنا زیادہ تکلیف تو نہیں، اللہ پوچھتا تھا، اس کی آواز دل میں آتی تھی۔ میں تو دعا نہیں مانگتا تھا کہ جس دن کھانسی گئی اس کا پوچھنا بھی چلا جائے گا، آج کھانسی بھی نہیں آئی، یار کا پوچھنا بھی نہیں ہوا، محروم ہو گیا اس بات سے۔ تو یہ جو سخا ہے پھر رضا ہے، یہ ایوب علیہ السلام کا حال تھا۔ فرمایا اس دن سے پوچھا نہیں مولا نے۔ اور اس میں ادب جو ان سے کہا کہ ان کے پھول سے صبر کا رس لے لو، اور ادب اور صبر کا عالم کیا، جب شدت ہو گئی، 36 برس ہو گئے تکلیف کی شدت کے، تو اس وقت حکم آیا کہ ایوب مانگ لو، دعا مانگ لو۔ جب دعا کا حکم آگے امر آیا تو دعا معلوم ہے کیا مانگی گئی، معلوم ہے کیا نکلی منہ سے، عرض کیا رب انی مسنی الضر، اور یہ مانگی بھی اس وقت کہ کیڑے جو تھے بڑھتے 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 ایک نے زبان پر دل پر جا کے کاٹا، دل پہ کاٹا، جب اس کو کاٹا تو اس وقت عرض کیا باری تعالی یہ ایک دل ہی تو رہ گیا تھا جس سے تیری یاد کرتا تھا، اگر یہ بیماری یہاں تک بھی پہنچ گئی تو کہیں تیری یاد سے اور زبان تک بھی آ گئی، دل اور زبان تک، جب زبان تک زخم پہنچے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ذکر اور تیری یاد سے معلوم ہو جاؤ۔ دراصل جو مسنی الضر کہا یہ اس بیماری پر نہیں کہا تھا، وہ ذکر کے بند ہو جانے کے خوف سے کہا تھا۔ ہماری تعالیٰ اب مجھے در نے تکلیف نے چھو لیا ہے، 36 سال کی تکلیف کے بعد ذرا صبر اور ادب دیکھو، 36 سال کی تکلیف کے بعد عرض کرتے انی مسنی الضر، یہ نہیں کہا میں بڑی تکلیف میں ہوں مولا، اوہ میں تکلیف ہو گئی، بڑی تکلیف ہو گئی، نہ کہا انی مسنی الضر، مولا تکلیف نے ذرا سا چھو لیا ہے، ہائے چھونا، ہائے ہائے چھو لیا ہے۔ اور چھونا بھی کیوں کہا کہ اس نے پہلے دن کاٹا زبان اور دل کو، تو خوف آیا کہ کہیں مولا کا ذکر نہ رہ جائے،
اس لیے اتنی بات بھی عرض کر دی، انی مسنی الضر، مولا اس تکلیف نے چھو لیا ہے۔ اب اس کے بعد دعا تو یہ، ابھی تک تو دعا نہیں ہے نا، ابھی تو عرض کیا ہے بات، تو دعا تو یہ بنتی ہے نا کہ مولا کرم فرما دے، یہی بنتی ہے نا۔ بس کہا انی مسنی الضر، مولا اس تکلیف نے چھو لیا ہے، اور آگے پھر آگے نہیں عرض کر سکے کہ تو کیا کرنا، انت ارحم الراحمین، تو ہی رحم کرنے والا ہے، بس آگے اپنی بات ہی نہیں کی۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی کیا، کسی کو کیا سمجھائیں کہ یہ رضا کیا ہے، یہ سخا کیا ہے، یہ وفا کیا ہے، یہ ادب کیا ہے۔ یعنی اپنی التجا دعا بھی نہیں پیش کی، اس کو بھی خلاف ادب سمجھا۔ تکلیف کے دور کرنے کے لیے التجا نہیں کی، مانگا ہی نہیں کہ مولا اس تکلیف نے چھو لیا ہے، اس کو دور کر دے، اس کو رفع فرما دے، اس سے چھٹکارا دے دے مجھے، نہیں، اپنی بات ہی نہیں کی۔ مجھے تکلیف نے چھو لیا تو کیا کروں؟ ایوب کیا چاہتا ہے؟ وانت ارحم الراحمین، تو ہی جان مولا، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بس التجا رکھی نہیں کہ یہ کر دے، دور کر دے، شفا دے دے، خیر کر دے، نہیں نہیں۔ تو جب یہ رنگ دیکھا نا تو فرمایا، دیکھا ایوب کو، ایوب کا صبر بھی دیکھا، ادب بھی دیکھا، مولا دیکھا، سو تیسرا اس کے پھول سے صبر کا رس لے لو۔ اگر تصوف بنانا ہے تو ان پھولوں کے رس لے لو، ابراہیم کی اس سخاوت کے پھول کا رس لے لو، اسماعیل کے اس رضا کے پھول کا رس لے لو، اور ایوب کے اس صبر کے پھول کا رس لے لو۔ بس یہاں سے آغاز کر لو، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے مہینے اللہ کو منظور ہوا تو کریں گے۔ مگر آج بنیاد رکھی، مضمون تو چلتے آئے ہیں پہلے، مگر آج اس مضمون کی بنیاد رکھی اور سمجھایا کہ اس راہ پر چلنا ہے تو کچھ کوشش کریں طبیعتوں میں ایسی تبدیلی آئے۔ اگر ایسی تبدیلی طبیعتوں میں نہیں آئی اور یہ باتیں نہیں آئیں، باقی ساری باتیں آ جائیں اور کرتے پھریں، تو نہ تصوف ہے، نہ فقیری ہے، نہ دوستی ہے خدا سے، نہ محبت ہے، نہ ولایت ہے، یہ پھر راستہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ تبدیلیاں لائیں، سخا لائیں، رضا لائیں، صبر لائیں، اور ہر ایک کے ساتھ ادب ہو، ادب ہر ایک کے ساتھ چلے گا۔ کوئی بات کی سمجھ آتی ہے یا نہیں جی؟ تو پھر اگر یہ باتیں آ جائیں تو یہ غصے، جلال، گڑبڑ، روب، دبدبے، ہوئے توئے، یہ کنجوسیاں، میں، یہ وہ، میں، رہ جاتا ہے کچھ؟ یہ سب کیا ہے؟ تصوف کی زبان میں یہ کفر ہے۔ صوفیاء، عرفاء، عاشقوں اور اہل اللہ، اللہ کے دوستوں کے ہاں یہ باتیں جو ہم جس پہ ہم زندگی گزارتے ہیں یہ کفر ہیں، اجنبیت کی باتیں ہیں۔ طبیعتوں میں حیرت انگیز تبدیلی لائیں، ان چیزوں کے سوداگر بنے، بس میرے تو یہی پکار ہے۔ کیا بولیے؟ ان چیزوں کے سوداگر بنے، یہی سودا ہے، کام کا یہی سودا ہے، باقی سب کچھ بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ وما علینا میں ادنا گدا